نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگوں میں سے بہترین خیر الناس کے الفاظ موجود ہیں کہ سارے لوگوں میں بہترین ابو بکر ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن وہ اللہ کے نبی نہیں ہے، یعنی میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ کتنے جلیل القدر صحابہ اکرام کی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی جب نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی دوسرا بندہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ ساری امت کے اولیاء بھی اکٹھے ہو جائیں نا، کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک شخص نے ایک محدث سے سوال کیا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ اس مہینے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال برملال ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نہیں ہیں، خلیفہ عادل ضرور تھے، خلفائے راشدین میں ضرور شمار ہوتے ہیں۔ فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے معیت میں ساتھ جو جنگ کی ہے نا، جنگ جس سواری پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، اس کے دوڑتے دوڑتے جو گرد اڑ کر اس جانور کے ناک میں پڑی ہے نا، عمر بن عبد العزیز اس جانور کی ناک میں پڑنے والی گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی صحابی رسول کا مقام اتنے کہ تو ایک غیر صحابی کو صحابی کے بارے میں پوچھتے، غیر صحابی تو اس سواری کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے اوپر اللہ کے صحابی نے سواری کی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی نے سواری کی ہے۔ یہ غیر صحابی کا مقام ہے کہ ساری امت کے ولی اکٹھے بھی ہو جائے، کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو کوئی شخص نبوت کے مقام پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ کتنے فتنے، ہمیں کتنے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے برسر اقتدار اس بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے پہلے ادارے سوئے رہتے ہیں، پھر جب وقت کے ظالم اور جابر گورنر کا لگام دینے کے لیے ممتاز کا حسین قادری جیسا شیر کھڑا ہوتا ہے پھر ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ رات میں پڑھ رہا تھا غازی صاحب کی سیرت کے بارے میں، کیونکہ ان کا عرس قریب ہے، جب ظالم قسم کے 4 افسروں کو تفتیش کے لیے پیش کیا گیا نا کہ ان کی تفتیش کریں غازی صاحب کی، پہلے بڑے بڑے ایس پی اور با اختیار افراد نے تفتیش کرنے سے انکار کر دیا، پھر جن لوگوں نے تفتیش کی انہوں نے تشدد کرنے سے انکار کر دیا، پھر تشدد کرنے کے لیے باہر سے بھی ٹیمیں منگوائی گئی۔ غازی صاحب سے کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ جب میں غازی صاحب کو ملا نا تو یہاں پہ بوسہ دیا تو یہاں پر مشینوں کے نشان موجود تھے، ڈرل مشینوں کے نشان موجود تھے، اور اس کی رپورٹ پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج تک ایسی زہریلی اور خطرناک قسم کی مشین پاکستان میں نہیں ہے کہ جس کے ساتھ غازی صاحب پر تشدد کیا گیا۔ پھر مزید تشدد کرنے کے لیے افسروں نے انکار کر دیا، پھر لاہور سے 4 افسر بلائے گئے جس میں 2 ہندو اور 2 عیسائی تھے۔ غازی صاحب پر انہوں نے تشدد کیا کرنا تھا، غازی صاحب سے تفتیش کی۔ 1 ہفتے کے بعد ان 4 غیر مسلموں میں سے 2 بندے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ پہلے ادارے سوئے رہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف۔ آج بھی اس واقعے کے بعد کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کی ہے، یہ فرانس میں خاکے شائع ہوئے، کتنا یہ سنگین معاملہ ہے، لیکن ہمارے افراد کچھ بھی نہیں کرتے اس حوالے سے۔ تو یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کا جو عقیدہ ہے یہ اجماعی عقیدہ ہے، کوئی بھی شخص سامنے آ جائے، وہ چھوٹا ہے، وہ ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے، اگر وہ ختم نبوت کا غدار ہے اس کے بارے میں نرم زبان نہیں استعمال کی جا سکتی، بالکل واضح پیغام ہے۔ کوئی شخص غیر مسلم ہو کر اس پاکستان میں رہے،
کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے دین کا پیروکار ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے غدار کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ ہی ایسا ہے۔ نبی علیہ السلام کے وہ جو ہم نے شروع میں حدیث مبارکہ بیان کی نا، مسیلمہ کذاب والی، کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کہا کہ مجھے نبوت میں شریک کریں، تو پھر میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں جو جنگوں میں صحابہ کرام شہید ہوئے نا، وہ 259 ہوئے، ایک کم 60۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو یہ قانون بنا دیا کہ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ بدر میں موجود تھے، غزوہ بدر میں موجود تھے، اب یہ چونکہ بڑی مارکۃ العراء جنگ تھی، آپ نے قانون بنا دیا کہ جو بدری صحابہ کرام حیات ہیں ان کو کسی جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا۔ وہ نبی علیہ السلام کی نشانی ہے ہمارے پاس، ان کی عزت اور احترام کے لیے ان کو کسی جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا، یہ قانون بنایا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ فتنے نے پھر سر اٹھایا، کئی ہزار کی تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے۔ تو پہلی جو جنگ لڑی گئی نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سرپرستی میں، آپ چونکہ ساتھ جا رہے تھے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے قسم دے کر آپ کو منع فرما دیا۔ تو یہ جو صحابہ کرام کا لشکر روانہ ہوا اس مرتد کو ختم کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس ایک جنگ میں جو نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے لڑی گئی، 1200 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ اور یہ جب لشکر روانہ کرنا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ پہلے میں نے قانون بنایا تھا کہ بدری صحابہ کرام کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن اب چونکہ نبی علیہ السلام کی ناموس کا معاملہ ہے، اب چاہے کوئی بدری صحابی ہے یا غیر بدری صحابی ہے، نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے میدان میں آ جائے۔ وہ قانون ختم کر دیا۔ یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ بندہ ذرا سا بھی اس راستے سے ہٹ جائے تو بندہ اسلام کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ اجماعی ہے، ہر لحاظ سے کسی بھی قسم کی تشویش کا، کسی بھی قسم کے وسوسے کا شکار نہ ہو۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مضبوط دلائل موجود ہیں۔